خان صاحب کے ساتھ ملاقات میں وہ لوگ اس بیان کی بھی ہوا کھڑی کر گئے. خان صاحب نے ان کی ہوا نکال دی. جو ہمارے اپنے پارٹی کے اندر لوگ میرے خلاف تنقید کر رہے ہیں، یہ بیسیکلی ہم اپنی زبان میں اس کو شرلی کہتے ہیں. شرلی، یہ شرلیاں چھوڑ رہے ہیں تو چھوڑنے دیں، پیار و محبت ہے اظہار کر رہے ہیں. السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان عاقل حسین. ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم آپ لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ ایک تو پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے درمیان اختلافات کی جو خبریں گردش کر رہی ہیں، اس حوالے سے اب سے کچھ دیر پہلے یہاں پارلیمنٹ میں ہم نے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر سے ہم نے بات کی. انہوں نے تفصیلاً اس حوالے سے اپنا موقف واضح کر چکے ہیں. ساتھ ساتھ بشرا بی بی کو جو زہر دینے کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے بانی نے آرمی چیف جنرل آصف منیر پر جو انہوں نے الزام لگایا تھا، اس حوالے سے بھی انہوں نے اپنا موقف جو ہے وہ واضح کر چکے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے شیر عبد المروت صاحب سے بھی ہم نے بات کی کہ آپ نے جو بیان دیا تھا، اس بیان کو لے کر اب سے کچھ دیر پہلے چیئرمین پی ٹی آئی نے اپنا موقف واضح کیا ہے. انہوں نے بڑی سخت قسم کی گفتگو کی ہے، وہ بھی آپ لوگوں کو سنائیں گے. اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے دو بڑے اہم رہنماؤں نے جیل سے ایک خط لکھا ہے پارٹی کے نام پر. انہوں نے جو ریکویسٹ کی ہے پارٹی کے چیئرمین بانی سے اور رہنماؤں سے، وہ بھی آپ کو حساب رکھیں گے آج کے پروگرام میں. اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کرنا نہ بھولیے، تاکہ اس طرح کی اپڈیٹس جو ہم آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں وہ بر وقت آپ تک پہنچ سکیں. اگر آپ لوگ ہمارے ویڈیو کو لائک یا پھر شیئر کر لیتے ہیں تو اس سے یقیناً ہماری حوصلہ افزائی ہوگی اور ہم مزید ریسرچ کر کے اچھے پروگرامس بر وقت آپ تک پہنچانے کی پوری کوشش کریں گے. ناظرین، 2 روز قبل پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شیر عبد المروت نے ایک بیان دیا تھا. ان کا بیان یہ تھا کہ رجیم چینج آپریشن میں صرف اور صرف امریکہ نہیں بلکہ سعودی عرب بھی اس میں براہ راست ملوث تھا، اور سعودی عرب نے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے خاتمے کے لیے باقاعدہ اس وقت رجیم چینج آپریشن کا حصہ بن چکی ہے سعودی عرب بھی. اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جو اس وقت مختلف سرمایہ کاری کی جو باتیں ہو رہی ہے پاکستان کے اندر، اس حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ یہ سب کچھ جو ہے رجیم چینج آپریشن کا ہی حصہ ہے، اس لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. انہوں نے سعودی عرب کو بھی رجیم چینج معاملے پر انہوں نے اس کو کہا تھا کہ یہ بھی اس کا حصہ ہے. اب سے کچھ دیر پہلے جب ہم نے یہاں پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر سے ہم نے بات کی ہے، تو انہوں نے اس حوالے سے واضح کر لیا اور انہوں نے کہا کہ یہ ان کا ذاتی بیان ہو سکتا ہے، لیکن پارٹی کی ایسی کوئی پالیسی نہیں ہے، نہ تو اس حوالے سے عمران خان نے کچھ کہا ہے. ان کا مزید کیا کہنا تھا، آئے سنتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف آلریڈی مشکل کا سامنا کر رہی ہے، تو پارٹی کے اندر اس طرح کے اختلافات موضوع ہیں. نہیں، دیکھو، پاکستان تحریک انصاف کے پاس اختلافات الگ بات ہے اور اختلاف رائے الگ بات ہے. ہماری بڑی کھل کر ڈسکشن ہوتی ہے. 70 ممبرز ہماری کور کمیٹی ہے اور ہمارے ساتھ تقریباً 24 جو ہے پولیٹیکل کمیٹی میں ہیں، اور جب ہم ان کو ہٹ کر رہتے تھے تو کل کر ہم نے ان کو موقع دینا ہوتا ہے کہ اب جو اس نے جو بات کرنی ہے وہ کرے. جو نیشنل انٹرسٹ کے ایشوز ہے اس پہ وہ کرتے ہیں، انٹرنیشنل بات کرتے ہیں، پارٹی میٹرز پہ بات کرتے ہیں. اور یہ کنگ پارٹی نہیں ہے اور یہ ڈکٹیٹوریل پارٹی نہیں ہے. اس میں سب کو اجازت ہے کہ وہ اپنی رائے کا اظہار کرے، اور جس وقت رائے کا اظہار کرتے اور ہم ووٹنگ کرتے اور ڈیسیجن لیتے پارٹی کے، تو کوئی ایک بھی ممبر اس ڈیسیجن کے خلاف نہیں کرتا، کیونکہ ہر ڈیسیجن خان صاحب کے اپروول اور کنسنٹ کے ساتھ ہوتا ہے اور سارے جو ہے وہ اس کو اوبے کرتے ہیں. کل شیر عبد المروت صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ کے بیان کو تو پارٹی نے آن بھی نہیں کیا ہے، تو ان کا کہنا تھا کہ جو مرضی کرے میں اپنے بیانات دے دوں گا. نہیں، وہ دیکھو، انہوں نے کہا تھا اس کو آؤٹ آف کنٹیسٹ لیا جا رہا ہے. آؤٹ آف کنٹیسٹ بالکل نہیں لینا چاہیے تھا. یہ اس کا ذاتی اوپینین تھا، ذاتی اوپینین اس نے رائے دے دیا ہے. ہر بندہ انٹائٹل ہے اس کے اسٹیٹمنٹ کا. جہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے، ہم نے اس کو اسٹیٹمنٹ کو کہا ہے کہ نہیں، نہ ہماری یہ پالیسی ہے، نہ خان صاحب نے کبھی یہ کہا ہے، نہ ہی ہم اس بات پہ بلیو کرتے ہیں. سعودی عربیہ ہمارا دوست ملک ہے اور ہم اس کے قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اچھا، پاکستان تحریک انصاف بالخصوص خان صاحب کی رہائی کو لے کر کس حد تک جو ہے مطمئن ہے، اطمینان کا اظہار کر رہی ہے، امید ہے کہ خان صاحب کب تک جیل سے باہر آ دیکھو، سکتے ہیں؟ اس سب چیزوں کا تعلق عدلیہ پہ ہے اور عدلیہ کو بارہا ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کا احترام کرتے ہیں، آپ پہ اعتماد کرتے ہیں، لیکن اس ٹائم ناؤ فار عدلیہ کہ عدلیہ اکٹھے ہو کر کے سب کے لیے اٹھیں، قانون کی بالادستی کو قائم کرتے ہوئے، فنڈامنٹل رائٹس کے کو کرتے ہوئے وہ سب کو یکساں انصاف دے. ہم نے کہا ہے کہ ہمارے خلاف جس سپیڈ سے کیسز چل رہے تھے، جس طریقے سے ہمارے رائٹس وائلیٹ ہو کے چلے، آپ اس سپیڈ سے نہ چلے، لیکن قانون کے مطابق ہمیں دے دے. دیکھو، ہمارے ایک ایک کیس آپ مہینہ تک چلاتے ہیں، پھر ہمیں ڈیٹ نہیں ملتی، پھر آپ ایک آرڈر نہیں پاس کرتے، پھر آپ اس کی ججمنٹ ریزرو کرتے ہیں. تو ہمیں
عدلیہ سے پھر بھی امید ہے, ہم عدلیہ سے درخواست کرتے ہیں کہ اگر عدلیہ نے اسٹینڈ لے لیا تو انشاءاللہ خان صاحب اس مہینے میں بشرا باہر بی بی کو زہر دینے کے حوالے سے کہا گیا ہے اور خان صاحب نے کہا کہ اس کے ذمہ دار جو ہیں وہ آرمی چیف ہوں گے, تو اس حوالے سے کوئی پیش رفت دیکھیں ہوئی ہے؟ وہ سٹیٹمنٹ خان صاحب نے دیا, لیکن ہم نے درخواست کی تھی اس کو جج صاحب کو, اور جج صاحب نے آرڈر کیا تھا کہ آپ شوکت خانم کے ڈاکٹر کی موجودگی میں ان کے ٹیسٹ کروائے. اس کی ہم مذمت کرتے ہیں کہ وہ ٹیسٹ آج تک نہیں ہوئے. اس حوالے سے شیر افضل مروت کا کیا کہنا تھا, ذرا یہ بھی سنیے. آپ کے پارٹی چیئرمین سے میں نے بات کیا تھا, بیرسٹر گوہر صاحب نے, ان کا کہنا تھا کہ جو کور کمیٹی کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہی پارٹی کی پالیسی ہوتی ہے, باقی تو کور کمیٹی ایڈوانس میں تو فیصلے نہیں کرتی ہے نا. بہت ساری ایشوز ہے دنیا میں. اگر کوئی مجھ سے سوال کرے کہ کینیڈا کے وزیر اعظم جو ہیں ان کا ہاؤس سے جھگڑا چل رہا ہے, تو میں انتظار کروں گا کہ پہلے کوئی پالیسی جو ہے گائیڈ لائن ملے. جہاں پہ پالیسی گائیڈ لائنز نہ ہو پارٹی کی, وہاں پہ ذاتی رائے تصور ہوتی ہے. میں نے ایک رائے دی ہے جس کی ہوا کھڑی لیکن انہوں نے آپ کے حوالے سے کہا کہ ان کا پورا حق ہے کہ وہ بیان ضرور دے سکتا ہے, لیکن نہیں. تو میں تو یہی کہہ رہا ہوں نا, آزادی اظہار رائے جو ہیں یہ ہر انسان کا بنیادی حق ہے. میں نے ایک رائے دی میڈیا کو, چونکہ پی ٹی آئی سے میخیں نکالنی تھی, خصوصاً الیکٹرانک میڈیا کے چند چینل کو, تو انہوں نے جناب اس کا ایشو بنا دیا, کھڑا کر دیا. آپ سمجھتے ہیں پارٹی کے اندر بھی کچھ ایسے رہنما ہیں جو جان بوجھ کر اس طرح آپ کے معاملات کو اچھالتے ہیں تاکہ آپ کے تعلقات جو ہیں وہ خان صاحب کے ساتھ بھی خراب ہو جائیں؟ کل بھی خان صاحب کے ساتھ ملاقات میں وہ لوگ اس بیان کی بھی ہوا کھڑی کر گئے. خان صاحب نے ان کی ہوا نکال دی. اور بالخصوص شیر افضل مروت صاحب کل بھی یہاں کہہ رہے تھے کہ میری ذاتی رائے ہے اور میں اپنی رائے کا اظہار میں کر لوں گا, اس پہ پارٹی کے جو رہنما ناراض ہونا چاہتے ہیں وہ ناراض ہو جائیں, جو کہنا چاہتے ہیں وہ ضرور کہیں, لیکن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرتا رہوں گا. جو اس وقت پارٹی کے اندر جو ہیں بہت سے رہنما بیرسٹر گوہر کو ہی فالو کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں, جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے شیر افضل مروت کا یہ کہنا ہے کہ بہت سے رہنما جو ہیں ان کو کمزور کرنے کے لیے اس وقت کوششیں تیز کر رہے ہیں. اب سے کچھ دیر پہلے یہاں انہوں نے میڈیا سے ٹاک کی تو اس دوران بھی انہوں نے واضح کر دیا کہ پارٹی کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو مجھے کمزور کرنے کے لیے, پارٹی کو کمزور کرنے کے لیے کوششیں تیز کر رہے ہیں. ہمارے اپنے پارٹی کے اندر لوگ میرے خلاف تنقید کر رہے ہیں, یہ بیسیکلی ہم اپنی زبان میں اس کو شرلی کہتے ہیں. شرلی, یہ شرلیاں چھوڑ رہے ہیں, تو چھوڑنے دیں, پیار و محبت اظہار کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے دو اہم رہنما, جن میں سے جو اہم رہنما ہے کوٹ لکھپت جیل سے, انہوں نے اعجاز احمد چودھری اور سابق گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ نے ایک خط لکھا ہے پارٹی چیئرمین اور پارٹی رہنماؤں کے نام پر. انہوں نے کہا ہے کہ 9 مئی کے واقعات کے بعد جتنے رہنما پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کر جا چکے ہیں ان کو ایک بار پھر دوبارہ ایکسیپٹ کرنے کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا کہ ہمیں معافی دینی چاہیے, لیکن پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو ہے یہ بھی بڑا نریٹو عام ہے کہ ہم کسی کو اگر معاف کر لیتے ہیں تو اس سے جو قربانیاں دینے والے ہیں وہ اور ان کے درمیان جو ہے کوئی فرق واضح نہیں ہوگا. تو یوں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو ہے یہ اختلافات گردش کر رہی ہیں, لیکن ساتھ ساتھ عمران خان نے آج واضح کر دیا ہے, انہوں نے اڈیالہ جیل سے, کہ رجیم چینج آپریشن میں سعودی عرب کا کوئی کردار نہیں تھا. انہوں نے یہ بھی واضح کر دیا اگر سعودی عرب کا کردار ہوتا تو سعودی عرب پہ پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں $2 ارب کا پاکستان کے اندر جو ہے سرمایہ کاری سعودی عرب نہیں کر لیتا. یہ انہوں نے واضح کر دیا ہے آج. تو یہ اختلافات کا سلسلہ چل رہا ہے. اسی حوالے سے مزید اپڈیٹس آتی ہیں تو آپ تک پہنچائیں گے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان عاقل حسین کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.